تیسری خاتون جس کو آپ علیہ السلام نے چھاتی کے بل جہنم کے اندر لٹکے ہوئے دیکھا، وہ خواتین جو دنیا میں زناکاری کے مرتکبہ ہوا کرتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پاؤں کو اس کی چھاتی سے اور دونوں ہاتھ کو اس کے سر سے باندھ کر جہنم میں پھینک دیا گیا تھا، اور سانپ اور بچھو سے ڈس رہے تھے اور کاٹ رہے تھے، وہ چیخ چلا رہی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مینسز سے فارغ ہونے کے بعد، ایام مخصوصہ سے فارغ ہونے کے بعد اچھے طریقے سے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتی اور نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتی۔ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جہنم کے اندر کیا جائے گا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایسی وادی میں پھینک دیا جائے گا جو سانپوں سے اور بچھوؤں سے اور طرح طرح کے موذی جانوروں سے بھری ہوئی ہوگی۔ پانچویں عورت جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ اس کا فیس، اس کا چہرہ، اس کا اوپر کا حصہ وہ خنزیر کا اور نچلا حصہ گدھے کا تھا، آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو دنیا میں غیبت اور چغلی کیا کرتی تھی۔ آج آپ دیکھیں عورتوں کے معاشرے میں یا عورتوں کے سوسائٹی میں یا ایسی مجلسوں میں جہاں عورتیں ہیں وہاں یہ چیزیں کتنی عام ہیں۔ گھر گھر یہ قصہ ہے کہ چغلیاں اور غیبتیں اور جھوٹی باتیں۔ بیوی ہے تو ساس کے تعلق سے اپنے شوہر کو کہ آپ کی اماں ایسے ایسے کرتی ہیں، یا ماں ہے تو بہو کے تعلق سے بیٹے کے ذہن میں کہ تمہاری بہو ایسے ایسے کرتی ہے، بہن ہے تو بھابھی کے تعلق سے کہ بھائی جان بھابھی محترمہ تو خیال نہیں رکھتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، یا بھابھی ہیں تو نند کے تعلق سے کہ آپ کی بہنیں آتی ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں۔ غیبتیں، جھوٹ، پروپگنڈے گھروں کے ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو اس طرح کی حرکت کے اندر ملوث ہوگا یا ہوگی، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیا جائے گا اور نچلا حصہ گدھے کا بنا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور چھٹی عورت جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ اس کو کتے کی شکل دے دی گئی تھی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر قضائے حاجت کے راستے نکل رہی ہے اور فرشتہ لوہے کا گرز مار رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے حسد، جلن، جیلسی اپنے اندر رکھتی تھیں اور احسان جتلانے کا شیوا ان کے اندر تھا۔ کسی کے ساتھ کچھ حسن سلوک کر دیا تو چار لوگوں کے سامنے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے فلاں کو سپورٹ کیا، میں نے فلاں کو پیسہ دیا، میں نے فلاں کا یہ تعاون کیا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی کی مدد کی ہے، امداد کی ہے تو اسے اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ اگر احسان کر کے اسے جتایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا، اس کی تشہیر کی جائے گی، اسے پروپیگیٹ کیا جائے گا، اسے چار لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو پھر یہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں ایسی خاتون کو اس کی شکل مسخ کر کے کتے کی شکل میں تبدیل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ تو ان اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں ملوث ہو کر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور ہمارے گھر کی مستورات وہ اس طرح کی سخت ترین سزا کے اندر ملوث ہوں۔ ہم ہلکی سی چنگاری برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اسے کیسے برداشت کریں؟ لہذا میری ماؤں اور بہنوں آپ سب سے گزارش ہے کہ عزم کریں، تہیہ کریں کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان خباثتوں سے، ان بدعمالیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو قرآن میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور یہ جو احکام دیے گئے ہیں کہ پردے کا اہتمام ہو، آوازوں میں لوچ، نرمی اور لچک پیدا نہ کریں، اللہ رسول کی اطاعت ہو، بے حیائی کے مرتکبہ نہ ہوں، اور بناؤ سنگار کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ اپنے آپ کو نمازوں میں اور روزوں میں اور صدقات میں اور خیرات میں اور اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھیں۔ یہ تمام تر حکم کیوں دیا گیا؟ یہ آپ پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی گھر والیوں، یہ احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تمہیں مکمل طریقے سے پاک صاف رکھیں اور تمہارے اندر کوئی گناہ وغیرہ کا شائبہ وغیرہ نہ ہو۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ قرآن عظیم کے مفسرین نے وَاذْكُرْنَ کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیے کہ وَاذْكُرْنَ، اے نبی کی بیویوں یاد رکھو، آپ عام خواتین کی طرح نہیں، بلکہ آپ کا تعلق اس گھر سے ہے جس گھر کے اندر قرآن و حدیث اور قرآن و حکمت کی تعلیم اور اس کا پیغام سنایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ان گھروں سے قرآن و سنت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور دوسرا مطلب وذکرنا کا مفسرین نے